السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 ربیع الاول۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقوی میں بھی مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و پرستش، نماز و روزے کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بیان کرتی ہے کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمر بن رواح نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتھیلی بھر کر کھجور دی اور فرمایا اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواح کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی گئی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی گئی حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے کھجور زمین پر گر رہی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں غموں سے نجات کے لیے دعا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے وہ ذات جو زندہ جاوید ہے، تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت تہجد پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے، پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کو کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں زمین میں فساد پھیلانا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے اور زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا مانگنے والا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجئے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔
آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ طب نبوی سے علاج، کلونجی میں ہر بیماری سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کا اور اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلے اور گھر کا پتہ معلوم کر لو، پھر جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی تو میری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔